بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے 25ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 25ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، کہ قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کو ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ قیامت کب آئے گی یہ علم بھی اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ فرمایا کہ اس طرح کے سوال و جواب میں پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ فرمایا کہ قیامت تو جو ہے وہ یقینی ہے، وہ اس کو آنا ہی ہے، قیامت کی جو ہے وہ تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح آگے جو ہے انسان کے احوال کو بیان فرمایا کہ انسان پر جب کوئی خوشی آتی ہے تو یہ تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور آہوزاری کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کی شان یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف مصیبت آ جائے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو جب اسی طرح جب خوشی آ جائے تب بھی جو ہے اللہ ہی کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ حالات جو ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور آگے جو ہے سورہ شورا کہتے ہیں مشورہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ اپنے معاملات میں جو ہے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرو۔ فرمایا کہ ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 10 15 20 آدمی مشورہ کرتے ہیں کسی کام کے بارے میں، تو ہر آدمی کا ذہن جو ہے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، بعض آدمی دوسرے آدمیوں سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ تو جب ایمان والے مسلمان جو ہے آپس میں کسی معاملے میں مشورہ کرتے ہیں تو سب کی رائے آ جاتی ہے، اور جو مشورہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اچھا ہی فیصلہ کرتا ہے، ساری باتیں اس کی ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان والوں کا جو ہے معاملہ ہے کہ وہ آپس میں جو ہے اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں۔ اور آگے جو ہے ایمان والوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ قرآن کریم اور اسی طرح احادیث رسول جو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی وہ عربی زبان میں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کی قوم میں جو ہے اس نبی کی طرف جو ہے وحی فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، آپ کی قوم جو ہے وہ بھی عرب تھی، اور اللہ تعالیٰ کے وحی کے جو ہے سب سے اولین مخاطب جو ہیں وہ عرب تھے، بعد میں جو ہے دوسرے اقوام اور دوسرے علاقوں والے جو ہے ایمان میں داخل ہوئے، تو اولین مخاطبین جو ہے وہ عرب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عربی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمائی وہ بھی جو ہے عربی زبان میں ہے۔ تو جس طرح قرآن کریم یہ وحی ہے، اسی طرح احادیث رسول جو ہے یہ بھی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور احادیث رسول کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، دونوں جو ہے وحی ہے۔ اور آگے جو ہے سورہ زخرف کہتے ہیں زخرفہ سونا، تو اس صورت میں جو ہے سونے کا ذکر آیا، اس لیے اس صورت کا نام جو ہے وہ زخرف ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہر کافر کی چھت جو ہے وہ چاندنی سونے کی بنا دیتا، اس کی دیواریں سونا چاندی کی بنا دیتا، اسی طرح اس کے تکیے آرام کی جگہ سونا چاندی کی بنا دیتا۔ لیکن فرمایا کہ پھر دوسرے لوگ جو ہے وہ کفر کی طرف پلٹتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں رکھا، سب کافروں کو جو ہے اس طرح دنیا کے مال و دولت سے جو ہے نہیں نوازا ہے، فرق رکھا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو کر سکتے، سب کافروں کو۔ تو فرمایا کہ یہ مال و زر سونا اور چاندنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں، کچھ بھی یہ حیثیت نہیں ہے۔ اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے، اپنی قدرت کی جو ہے نشانیاں بیان فرمائی، اور یہ اکثر صورتوں میں کوئی بھی صورت ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی طاقت کی اور قدرت کی نشانیاں بیان نہ کی ہوں۔ چنانچہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح ہر نبی نے جو ہے سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ ہر ایک نبی کی دعوت یہی تھی، کیونکہ عقائد میں جو ہے سب سے بنیادی عقیدہ جو ہے وہ توحید ہی ہے۔ اگر توحید بندے کا عقیدہ صحیح ہوگا تو دوسرے عقائد بھی جو ہے پھر وہ صحیح ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے زمرے میں سواری کی دعا کا ذکر فرمایا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین،
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی شان طاقت والی ذات ہے کہ جس نے انسانوں کے لیے بڑی بڑی سواریاں جو ہے مسخر فرما دی. گھوڑے کو دیکھیں, اونٹ کو دیکھیں, اور اس کے علاوہ کتنی سواری ہیں. آج کے جدید دور کے آپ سواریوں کو دیکھیں, گاڑیاں, ریل گاڑیاں, یہ ہوائی جہاز. فرمایا کہ یہ اللہ ہی نے جو ہے انسان کے لیے مسخر کر دیے. اگر اللہ تعالیٰ ان سواریوں کو جو ہے مسخر نہیں فرماتے تو انسان کی بس کی بات نہیں. اگر اونٹ بگڑ جائے, مجال کیا ہے 10-15 آدمی اس کو سنبھال سکے. اسی طرح اگر یہ جہاز خرابی آ جائے تو سیکنڈوں میں یہ تباہ ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ ہی نے جو ہے یہ سواریاں انسان کے لیے جو ہے مسخر فرما دی, اور ان سواریوں کے ذریعے انسان جو ہے اپنی منزل پہ جاتا ہے, پھر واپس گھر پہ لوٹتا ہے. تو فرمایا کہ اسی طرح ایمان والے کی اصل منزل جو ہے وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ اصلی منزل میں جو ہے داخل فرمایا. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر بیان فرمایا. بار بار موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قصہ فرمایا, ذکر فرمایا. آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قصہ ذکر فرمایا. اور آگے سورہ دخان میں جو ہے مشرکین کے بدعہدی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مکہ میں جو ہے قید سالی ہو گئی. مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, اگر قید سالی ختم ہو گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قید سالی ختم کی, وہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل ہونے کا ذکر فرمایا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک برکت والی رات میں جو ہے قرآن کریم کو جو ہے نازل فرمایا. لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اور پھر آسمانی دنیا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر جو ہے 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم جو ہے وہ اترا ہے. تو اس کا ذکر فرمایا. اور آخر میں سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو ہے ذکر فرمایا. بنی اسرائیل کا مطلب عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو لقب تھا بنی اسرائیل, آپ کے جو ہے 12 بیٹے تھے, اور انہی کی نسل سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت انبیاء علیہ السلام بھیجے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل والوں نے نبیوں کی جو ہے بات نہیں مانی, انکار کیا, ان کو جھٹلایا ان میں سے اکثر نے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا میں بھی ان کو ذلت اور رسوائی دکھائی. تو مشرکین مکہ کو یہ نصیحت ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل والوں کو اکثر کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسوا و ذلیل کیا, اگر تم نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لاؤ گے, ان کی تکذیب کرو گے, ان کا تمسخر اڑاؤ گے, نعوذ باللہ, تو تم بھی جو ہے اسی طرح ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے دکھائے بھی غزوہ بدر میں, احد میں, احزاب میں, حنین میں, کتنے مشرکین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی سزا دی, اور آخرت کی جو ہے وہ دائمی سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.